حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محافل ربیع الاول کی آج یہ دوسری نشست اور دوسری سٹنگ ہے، اور آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے خلقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کریشن آف ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس وجود کو تخلیق فرمایا وہ وجود مسعود، ذات پاک رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد جس ہستی کے وجود کو کریٹ، تخلیق اور پیدا کیا گیا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ہے اور آپ کا وجود مسعود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو سورہ انعام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اس پوری آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو آخری حصہ ہے، اس پر آپ غور فرمائے سامعین، وہ یہ ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ حبیب آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ جب سب سے پہلا مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہلوایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو سب سے پہلے کریٹ کیا گیا، جس کو پہلے پیدا کیا گیا، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے اور آپ کا وجود مسعود ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ اس جو زمین و آسمان میں جس کو بھی پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وہ خوشی سے یا لاچاری سے یا مجبوری سے اس کی فرما برداری اختیار کی ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں بھی یہی کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ اس زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، جو کوئی بھی مخلوق ہے، وہ سب اللہ کا بندہ ہے، وہ اسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ مجبوری میں یا خوشی سے اللہ کی بندگی کرنے والے، لیکن یہ سب بات کے ہیں، سب بات کے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، دیگر فرشتے، جن جتنے، یہ سب بعد میں وجود میں آئے۔ جو سب سے پہلے ساجد یعنی سجدہ کرنے والے، سب سے پہلے عابد یعنی عبادت کرنے والے، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔
اور دوسری آیت جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی بھی وجود کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز کار فرما ہوتی ہے، جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز جو عدم تھی، جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کی ایگزسٹنس اور اس کے وجود کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت ان کے شامل حال فرماتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پورے تمام کائنات اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی، آپ نے اس آیت سے یہ بات سمجھ لی کہ کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے رحمت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن شے کو جب عدم سے وجود بخشا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تاکہ جو چیز پھر وجود میں لائی جائے وہ دامن رحمت مصطفیٰ میں آ جائے۔ اگر اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی کریشن ہے، سب سے پہلے خلقت میں، سب سے پہلے پیدا ہونے میں، سب سے پہلے کریشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلا وجود نہ مانا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا، کریٹ کیا گیا، پیدا کیا گیا، تاکہ اس کے بعد جو کچھ پیدا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جائے۔ اب آپ نے یہ جب بات اچھی طرح سمجھ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عدم سے وجود میں آنے والی شے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ اور یہ بات اچھے طرح پڑھے لکھے لوگ، دانشور، سمجھدار، عقل مند، ذی شعور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ محتاج سے پہلے محتاج الہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر محتاج الہ نہ ہو تو پھر وہ کس کے محتاج ہوں گے؟ تو پھر وہ محتاج ہی رہیں گے۔ یعنی ان کے احتیاج کو، ان کی نیڈ کو، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محتاج الہ کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور باقی تمام کائنات ان کی رحمت کی محتاج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محتاج الہ پہلے موجود تھے، جبھی تو محتاجوں کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ اس کو ایک ایگزامپل اور ایک مثال سے سمجھیے۔ دیکھیے، ہماری لائف اور ہماری زندگی کے لیے ہوا بہت ضروری ہے، بغیر ہوا کے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، اس دنیا میں لانے سے پہلے ہوا کو پیدا کیا گیا، تاکہ جب ہم اس دنیا میں آئیں تو ہماری زندگی ہوا کی محتاج ہے، تو محتاج الہ یعنی ہوا کو ہماری زندگی کے سے پہلے پیدا کر دیا گیا۔ اسی طرح ہماری زندگی پانی کی محتاج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کو یہاں دنیا میں لانے سے پہلے اس دنیا میں پانی کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور ہر شے کے اندر پانی کے وجود کو ہم نے رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، یعنی جب وہ ستارہ معراج سے اترا۔ نجم کے ایک معنی اصل کے ہیں، جڑ کے ہیں، روٹ، اور اصل اور جڑ کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اصل اور جڑ ہوتی ہے تو اس کے بعد پلانٹ اور پودا اور ٹری، پھر اس کے بعد گریجولی وہ آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح جو محققین ہیں، محدثین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ھذا الحدیث لا نجم لہ، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو نجم کے ایک معنی اصل ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریشن اور خلقت کے اعتبار سے پہلی کریشن ہے اور اول ہیں، اس لیے آپ کائنات کی اصل ہیں، کائنات کی جڑ ہیں، کائنات کی جڑ ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد بنتے ہیں، امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں، اور پھر اس کو امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے، امام حلبی نے، امام جنونی نے
کشف الخفا میں ان تمام محدثین نے اس حدیث کو لیا. اور آپ کو حیرت ہوگی جو ہر بات پر بخاری و مسلم کی بات کرتے ہیں، یہ امام عبدالرزاق جو ہیں امام بخاری سے پہلے کے محدث ہیں. اور امام عبدالرزاق اب اس حدیث کا ریفرنس دیکھیں کہ کتنا کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام عبدالرزاق نے اس حدیث کو امام معمر سے لیا اور امام معمر نے اس کو امام محمد بن منقدر سے لیا جو تابعی ہیں، اور امام محمد بن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو رپورٹ کیا اور اس کو روایت کیا کہ قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن اول شیء خلقہ اللہ، اس شے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کیا، سب سے پہلے پیدا کیا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضرت جابر نے پوچھا تو سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبیک یا جابر، کہ سب سے پہلے جو پیدا ہونے والی چیز ہے، کریٹ ہونے والی چیز ہے اے جابر، وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے براہ راست فیض سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اس حدیث کے ریفرنسز ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیے، تمام ائمہ اور نام آپ کو ہم نے بتا دیے. اب ان کے بکس میں اور ان کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اجزاء میں، 4 پارٹ میں اور 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد گریجولی پھر ساری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کرسی، یہ قلم، یہ عرش، یہ کرسی، یہ فرشتے، حاملین عرش اور خزائن عرش، اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کی طرف اپنی توجہ فرمائی، اپنی تجلی فرمائی، تو میرے نور کو پسینہ آ گیا. اور وہ پسینے کتنے تھے؟ کہا کہ 124,000 قطرتن، کہا کہ اس سے 1,24,000 قطرے پیدا ہوئے. فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی و رسول. پھر فرمایا کہ ان 1,24,000 پسینے کے قطروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے نور کو پیدا فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب آپ دیکھیں کہ ہر چیز، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور تصدق سے پیدا کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فردوس دہلمی میں یہ روایت موجود ہے، کہا کنت اول النبیین فی الخلق، کہا کہ میں کریشن میں، تخلیق میں، خلقت میں سب سے پہلا ہوں. وآخرہم فی البعث، اور مبعوث ہونے میں، اس دنیا میں بطور نبی بعثت ہونے میں اور یہاں تشریف لانے میں وہ میں سب سے آخری نبی یعنی خاتم النبیین ہوں. اور ایک اور مقام پر جو امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے اور امام اجلونی نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں، کشف الخفا میں، مواہب لدنیہ میں اور شرح مواہب لدنیہ میں ان ائمہ نے درج کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن اور تخلیق سے 14,000 سال پہلے، وہ 14,000 years before، 14,000 سال پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جن ائمہ کا ہم نے ذکر کیا وہ موجود ہیں. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ یہ جو 14,000 کا فیگر ہے، 14,000 کا جو فیگر ہے، کہا کہ یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ تخصیص نہیں ہے، یہ تو معلوم پڑتا ہے، لیکن یہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی منیمم پیریڈ اتنا ہے.
وہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کہا کہ اس عظمت کے پردوں میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد یعنی آفٹر ایوری 70,000 ایئرز وہ چمکتا تھا، لائٹ دیتا تھا۔ تو کہا کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، یعنی 72,000 ٹائم میں نے اس کو دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس ستارے کو پھر جانتے ہو ستارہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی وہ ستارہ ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے جبریل امین ذرا اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھو، اس والفجر کی گالوں کو دیکھو، اس یاسین کے نینوں کو دیکھو، ان طٰہٰ کے دانتوں کو دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ظہور ہیں، ایک خلقت کا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کریٹ کیے گئے، سب سے پہلے تخلیق کیے گئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادات ہے، جو برتھ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کی آل و اصحاب پر کروڑوں درود و سلام ہوں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں جینا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔